کبھی آپ نے کسی موویز پہ سنا ہے کہ ہیرو جو ہے اس کو کسی اسپائڈر نے کاٹ لیا اینڈ دین ہی ٹرنڈ انٹو سم کائنڈ آف اسپائڈر مین، یا کبھی ہیرو جو ہوتا ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے کسی سرٹن ریڈیشن سے اور وہ جو ہوتا ہے وہ ایک نیو فارم یا ایک سپر ہیومن کریٹ ہو جاتا ہے. تو جو پروسیس ہوتا ہے جس کے اندر ایک جین آپ کا ڈی این اے الٹریٹ ہو کے ایک نیو فارم یا نیو الیل کریٹ ہوتی ہے، اس کو ہم لوگ میوٹیشن کہتے ہیں. اب یہ جو میوٹیشن ہوتی ہے اس کے آپ کو سرٹن ریزنز ہوتے ہیں، سرٹن کازز ہوتے ہیں. جو سرٹن کازز یا جو سرٹن کیمیکلز یا ایجنٹس جو کہ میوٹیشن کو کاز کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم میوٹیجنس کہتے ہیں. اور جن سیلز کے اندر میوٹیشن کا پروسیس پرفارم ہوتا ہے ان سیلز کو ہم لوگ میوٹنٹ سیلز کہتے ہیں. اب میوٹیشن کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے کافی 3 سورسز میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں: فزیکل میوٹیجنس، کیمیکل میوٹیجنس اینڈ بایولوجیکل میوٹیجنس. فزیکل میوٹیجنس میں وہ ساری ریڈیشنز آ جاتی ہیں جو کہ کسی ہیومن کے اوپر جو ہے وہ فال ہوں اور ہیومن کا ڈی این اے جو ہے وہ الٹر کر دیں یا چینج کر دیں. اب اس کے اندر فار ایگزامپل آپ نے الٹرا وائلٹ ریڈیشن کا سنا ہے کہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے آپ کی اسکن کے اندر اسکن کینسر ہوتا ہے، بیکاز الٹرا وائلٹ ریڈیشن آپ کے اسکن سیلس کے اندر ڈی این اے کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کرتی ہے اور اس وجہ سے آپ کا جو سیل ہوتا ہے وہ ٹرن ہو جاتا ہے انٹو کینسریس سیلس. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کیمیکلز ہوتے ہیں سرٹن، جو کہ ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ ایسے کیمیکل یا ایسے ایجنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے ڈی این اے کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اور آپ کے ڈی این اے کو بریک کر دیتے ہیں. اس کے اندر آپ کی جو ہے وہ نائٹروجنس گیس، ریڈیو ایکٹیو آئسوٹوپس، یہاں تک کہ جو آپ ٹین فوڈ لیتے ہیں اس کے اندر جو پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، جو پریزرویٹیو کیمیکلز ہوتے ہیں، دے آلسو آر دا میوٹیجنس دیٹ کاز دا چینجز ان دا ڈی این اے آف دا سیلس. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بایولوجیکل میوٹیجنس کی. یہ ایسے میوٹیجنس ہوتے ہیں، ان میں آپ کے جو ہوتے ہیں وہ وائرسز اینڈ بیکٹیریاز آتے ہیں جو کہ آپ کے ڈی این اے کو اس کے ساتھ جا کر جو ہے وہ اٹیچمنٹ شو کرتے ہیں اور وہاں پہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے ڈی این اے کے اندر چینجز کاز کرتے ہیں. اس کے اندر کامن ایگزامپلز ہیں، جیسے فار ایگزامپل جو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر جو کینسر پروڈیوس ہوتا ہے اس کے جو ریزنز ہوتے ہیں ان میں سرٹن وائرسز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. یعنی کہ سرٹن وائرسز فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اندر جا کر ان کے سیلس کا جو ہے وہ ڈی این اے الٹر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کے اندر کینسر جو ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم کا سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر جو بھی فینومینا ہوتا ہے اس کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو اسپیکٹس ہوتے ہیں. میوٹیشن جو ہوتی ہے وہ بھی ایک ہارمفل بھی ہو سکتے ہیں اور یوزفل بھی ہو سکتے ہیں. یوزفل تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جیسے موویز کے اندر جب بھی کسی ہیرو کے اوپر میوٹیشن ہوتے ہیں تو وہ ایک سپر ہیومن یا ایک مور ایکٹیو یا مور جو ہوتا ہے انرجائزڈ ہیومن کے فارم میں آ جاتا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ میوٹیشن جو ہے وہ ایولیوشن کے اندر اس نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا. سو دیٹس وائی ہم لوگ جو ہے وہ میوٹیشن کے ہارمفل اور یوزفل ایسپیکٹ جو ہیں وہ دونوں ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے بات کرتے ہیں ہارمفل ایسپیکٹس کی. جب ہیومن ڈی این اے کے اندر میوٹیشن ہوتی ہے تو ہیومن جو ہوتے ہیں ان کے اندر سرٹن ہیریڈیٹی ڈیزیزز آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاؤن سنڈروم، یا آپ لوگوں نے سکل سیل انیمیا کا سنا ہوگا، یا فینائل کیٹونیوریا، یا ایون کل فلٹر سنڈروم کا سنا ہوگا. یہ سارے ایسے کیمیکل یا ایسے میوٹیشنز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈی این اے کے اندر ڈیزیزز کاز کرتی ہے اور وہ جو پورا ہیومن ہوتا ہے وہ سرٹن ڈیزیزز کا شکار ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یوزفل ایسپیکٹ کی. ایولیوشن کے اندر جس چیز نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا وہ میوٹیشن تھی. فار ایگزامپل اگر کسی آرگنزم میں ایسی میوٹیشن ہوئی ہے جس نے اسے انوائرمنٹ کے اندر اڈیپٹیبل بنا دیا یا انوائرمنٹ میں سروائیول کے چانسز بنا دیے، تو اس وجہ سے وہ میوٹیشن یا وہ آرگنزم جو ہوگا وہ سروائیو کرے گا اور دوسرے جو ہوگے آرگنزم ود دا پیسج آف ٹائم ریڈیوس ہوتے جائیں گے اور وہ آرگنزم ایک نیو اسپیشی، ایک نیو چیز جو ہے وہ سٹارٹ کر دے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی کے اندر مچھلیوں کے اندر کچھ ایسی میوٹیشن ہوئی تھی جس کی وجہ سے مچھلیاں جو تھیں وہ لینڈ کے اوپر آ کر سانس لے سکتی تھی، ان کے اندر لنگس کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اس طرح کی میوٹیشن جو تھی انہوں نے ایولیوشن کے اندر ایک اسپیشی کو دوسری اسپیشی میں کنورٹ کروایا. اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ کروموزومل میوٹیشن اور پوائنٹ میوٹیشنز کیا ہوتی ہیں، ان سے کون کون سے ڈیزیزز ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ آپس میں کیا ڈفرینسز ہیں.